الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جس آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بتلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی کے ساتھ مثال لے کر بیان فرمایا: انما هذه الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بارش ہوتی ہے، سبزہ اور اناج اور غلہ اگتا ہے، اور ایک مدت کے بعد اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے. 4-5 مہینے کا یہ پورا نظام ہوتا ہے. اس کے بعد کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور وہ زمین جہاں لہلاتی ہو یا سبزہ تھا یہ بالکل بھوسا. کتاب اللہ میں دوسری جگہ فرمایا حشیمن تذروہ الرياح، ایسا سورا جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جانوروں کو کھلانے کے لیے جو سورا بنایا جاتا ہے، اس طرح ریزا ریزا یہ دنیا کی یہ کھیتی باڑی اور یہ دنیا کی زندگی ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی مثال لے کر بیان کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبوت اور رسالت کو تو ذکر کرتے ہی تھے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تفصیلی طور پر موت اور موت کے بعد کی زندگی کو ذکر فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو ذکر کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے احکامات الہیہ پر اپنی امت کو لانے کی کوشش کی. یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے الگ الگ عنوانات پر زیادہ توجہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی ہے وہ موت اور موت کے بعد کی زندگی. اسی لیے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر بتلایا. مختلف آیتوں میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار. یعنی پھر مثال کھیتی باڑی کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو، کھیل کود اور تماشا. انسان پیدا ہوتا ہے بچپنے سے لے کر جوانی، جوانی سے کہولت، دیر عمر، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور کچھ تو اس سے پہلے کی زندگی کی بہار دیکھے بغیر ہی تشریف لے جاتا. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ اسی بنیاد پر انسان کی حقیقت اور موت کے بعد والی زندگی کی طرف زیادہ توجہ دلائی اور انسان کو بتلایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ پاک نے نعمتیں دنیا میں پیدا فرمائی. ان نعمتوں کی لذتیں اور ان کی خواہشات کی دل میں ڈالی اور پھر ان لذتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور خاص کر کے خاتم النبیین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے دنیا اور دنیا کی حقیقت دنیا کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو چونکہ قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مکمل فرمایا. اس کے ساتھ یہ اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہوگا یہ اللہ پاک کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس طرح کی مختلف آیتوں کے ذریعے
سب سے پہلے تو یہ بتلایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں دو چیزیں لے کر. ایک تو تعلیم لے کر، اللہ پاک کی وحی الہی آسمانی کتاب لے کر آتے ہیں، اور دوسرا ان کی اپنی ذاتی عملی زندگی یہ امت کے سامنے پوری کتاب کی طرف ہوتی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ پاک فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. یہ ایک دعویٰ ہے اللہ پاک کی طرف سے. جب یہ دعویٰ فرمایا گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اسوہ اور نمونہ ہے، تو ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے کھول کر بتلانا، ان کی زندگی کے اہم معاملات کو دنیا کے سامنے تاریخی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کس طریقے سے صداقت اور دیانت داری کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ ان کی زندگی پر عمل کرنا کسی کے لیے دھندلاپن نہ ہو، کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے ایسا نہ ہو، بلکہ آپ کی زندگی کو مکمل نمونہ بنائے. ایک طرف آسمانی کتابیں اللہ پاک نے بھیجی اور دوسری طرف انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی بھی ہر زمانے کے نبی نے اپنے زمانے اور اپنی جگہ کے اعتبار سے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ پیش کیا. اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاتم النبیین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام رہا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر کوئی عمل کرنا چاہے، ان کی عملی زندگی سے کوئی چیز لینا چاہے، تو امت کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کسی انسان کے پاس. اس کے مقابلے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک طرف دعویٰ ہوا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو یہ زندگی اتنی آسان کر کے پیش کی جائے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے، سنے. اور ساری دنیا انسانیت کے لیے جب نمونہ ہے تو کسی ایک طبقے، کسی ایک سماج، کسی ایک پیشے اور دھندے اور کاروبار والے کے لیے نہیں ہوں گے. جس کو بھی لقد کان لکم، ساری انسانیت کو کہا جائے. سب سے پہلے خطاب حضرات صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے قیامت تک کے انسانوں کو کہا جا رہا ہے. اس لیے لقد کان لکم فی رسول، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ احادیث مبارکات کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر. قرآن کریم تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ کن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے حفاظت کی گارنٹی. دوسری امتوں کو سونپا گیا اپنی مذہبی کتاب پر عمل کرنا، لیکن لمستحفظوا من کتاب اللہ، ان کو ذمہ دار تو بنایا گیا لیکن وہ اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتی. صحابہ کرام نے ہمارے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھول کر بتلائی. آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کھانا کھاتے تھے تو کس طرح کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسے. یعنی وہ چیزیں جو پرائیویٹ لائف سے تعلق رکھتی ہے، سیرت سے جس کا تعلق ہے، ان تمام کو بھی محدثین اعظام نے صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک وہ تمام چیزیں پہنچی. شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑے محدث ہے، اور ترمذی نے مستقل شمائل نام کا ایک عنوان قائم کیا اور سب سے پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر فرمائی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پیر تک کے بدن کے ایک ایک عضو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، داڑھی کے، سر کے، بدن کے اعضاء کیسے تھے، ان سب کو کھول کر وضاحت سے بتایا. جب اللہ پاک نے اپنے نبی کی ان ظاہری چیزوں کو جو سنت کے درجے کی ہے، جو محبت اور عشق سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اس کو جب کھول کر بیان کر دیا تو یقینی بات ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کی عملی زندگی کی وہ باتیں جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنتی ہے، اللہ پاک نے اس کو احادیث مبارکہ کے ذریعے ساری امت کے سامنے عام کر. تو گویا اللہ پاک کا نظام انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک طرف کتاب بھی بھیجی جائے اور دوسری طرف رجال کو بھی، انسانوں کو بھی بھیجا جائے. صرف قرآن کریم اتر جاتا تو اس پر عمل کیسے کیا جائے، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ نے اس کی عملی تفسیر فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جاننا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے؟ فرمایا کہ پڑھا ہے. کہا کان خلقہ القرآن،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھنا ہے۔ ایک تو کتاب اللہ کی شکل میں آپ کا تذکرہ اور آپ کے اعمال بتلائے گئے، اور ایک چلتی پھرتی آپ کی زندگی، آپ کا عملی نمونہ، یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرماتی ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا وہ نمونہ بنایا، ایسا کہہ کر بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر انسان اپنے آپ کو درست کر سکے۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد جاءکم، اللہ پاک نے تمہارے اندر بھیجے۔ دوسری ایک آیت میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک نبی بھیجے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ذکر کیا، کتاب اللہ کی تلاوت کر لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم کے مطالب اور تفسیر ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی، نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کی مجلس سے جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا والے ہو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافقہ حنظلہ فرمایا کہ کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کی مجلس کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے، اور پھر دنیا والی چیزوں میں جاتے ہیں تو کیفیت الگ۔ یہ تاثیر اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھی۔ روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کر اور سورہ فاتحہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھا راستہ بتائیں۔ اس کے بعد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ایک تو سیدھے راستے کی ہم کو دعا بتلائی گئی، اور جب یہ دعا مانگے تو اس دعا میں وہ راستہ کون سا؟ صراط القرآن نے ہی فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم فرمایا، بندوں کا ذکر فرمایا، رجال اللہ کا، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ذکر فرمایا، اور وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے پہلے ہے الذین انعمت علیہم۔ اور دوسری ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام والے بندے اللہ کے کون سے؟ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت، صدیقین جو نبی کی بات کو دنیا سمجھے نہ سمجھے اپنے اعتبار سے قبول کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچے ہیں، آپ جو فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہی ہوگی، کوئی شک اور شبہ آپ کی تعلیم میں نہ ہو، یہ صدیقین ہو جائے۔ ابو جہل نے کہا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو معراج فرمائی اور آسمانوں کا سفر ہوا، بیت المقدس سے اوپر تشریف لے گئے، اس موقع پر صبح میں ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ تمہارا کوئی آدمی رات کے اتنے تھوڑے حصے میں مسجد اقصی جائے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرے، کیا اتنی تھوڑی دیر میں یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں ہوتی، آپ کے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کہا تب تو سچ ہے، میں نے ان سے کبھی سمجھ نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چہرہ دیکھتے ہیں، یہود کے بڑے عالم، اور فرماتے ہیں واللہ ھذا الوجه لیس بوجه کذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرف دین عطا فرمایا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ بنا، اس لیے آیت کریمہ میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے نیک اور صالح بندے پیدا فرمائے جنہوں نے اس زمانے کے جو حالات امت خدا اور خدا کے دین کو چھوڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلی جاتی ہے، ایسے موقع پر اس زمانے کے لحاظ سے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 سال پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے افراد پیدا فرماتے ہیں من یجدد دینہ، جو اللہ پاک کے دین کو آسان اور صحیح شکل میں پیش کر کے دنیا کے سامنے اس کا نمونہ بنا۔ اللہ پاک نے اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد ہر صدی میں اور ہر زمانے میں ایسے نیک اور صالح بندے پیدا فرمائے جنہوں نے زمانے کے روپ کو دیکھا۔ لوگ مادیت اور دنیا اور بھوتکتاواد کی طرف اگر جا رہی ہے تو ان کو کس طریقے سے روحانیت کی طرف لایا جائے، اللہ پاک کی ذات عالی سے تعلق، محبت اور عشق کیسے
اور وارثگی کیسے پیدا کی جائے اس کے وہ اسباب مہیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسے بندوں کو بھیجتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی تجدید ہو کر دین اسی صحیح شکل میں اور اسی اصل شکل میں محفوظ رہتا ہے جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. میں آپ کے سامنے یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الاخر اور اس میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق باتیں بیان کی جاتی ہیں. ہم ان کو صرف ایک اللہ کا ولی اور بزرگ سمجھ لیتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ پاک نے ان سے جو تجدیدی کام لیے. زمانے کا رخ اس طرف جا رہا تھا. آپ نے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر دنیا اور دنیا کی چیزوں پر مکمل بھروسہ کرنے کے مقابلے میں اللہ پاک کی ذات عالی اس کی توحید کو بیان کریں. اس کی قدرت اور طاقت کا آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب. اس کے اندر آپ کے مضامین ہے، بیانات اور ارشادات ہے. اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ 4ویں صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. آذربائیجان اور ایران کی بارڈر پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا گیلان، اسی سے گیلان کہا جاتا ہے. وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. اسی 17-18 سال کی عمر میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچے. جس سال آپ بغداد پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، اسی سال عالم اسلام کے ایک بڑے دوسرے مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی عمر کے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بغداد چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے شیخ امام الحرمین کی خدمت. دنیا کے سب سے بڑے فلسفی، کتاب و سنت کے ماہر، منطق اور فلسفہ کا ایسا جواب منطق اور فلسفہ کی زبان میں دیا کہ فیلوسوفر اور یونانی حکما 400 سال تک ان کا جواب نہیں دے سکے ان کی کتابوں. اتنے بڑے عالم امام غزالی رحمۃ اللہ، لیکن دل میں بے چینی محسوس کہ میں علم پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن وہ کیفیت جو عشق الہی کی میرے اندر ہونی چاہیے، اللہ پاک کی ذات عالی سے جو محبت کی کیفیت ہونی چاہیے، اس میں انہوں نے پھیکاپن محسوس. اتنا بڑا عالم اور اتنی سارے علوم کا مالک، لیکن اور بغداد کی اس وقت کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے اس کے چانسلر بنائے گئے، وزیر تعلیم بنائے گئے. اتنا بڑا عہدہ، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو چھوڑ کر ایک دوسرے بزرگ کے پاس امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے. خیر مجھے یہ بتلانا ہے کہ اللہ پاک نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے ہر زمانے میں ایک طرف کتاب و سنت کے علوم ہمارے پاس محفوظ شکل میں، ذرہ برابر کتاب اللہ میں کہیں جب ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں دنیا بھر میں 1935 میں جنیوا میں کانفرنس ہوئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں، جو لوگ اس کتاب کو اپنی مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، اس کتاب کے جتنے بھی نسخے، چاہے وہ چمڑے پر لکھے ہوئے ہو، ہڈی پر لکھے ہوئے ہو، اپنی اس مذہب کی پیدائش سے لے کر 1935 تک جتنے بھی الگ الگ مذہبی کتابوں کی اصل کتابیں ہیں، ان سب کتابوں پر ریسرچ کر کے کوئی نتیجہ نکالا جائے. اس کانفرنس میں 3 دن کے بعد وہ ریزرویشن پاس ہوا اور اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جتنی کتابیں ہمارے پاس آئی ان میں سے ہر کتاب کا ایک اور دوسرا نسخہ آپس میں فرق ہے. کہیں کچھ حروف ہے، کہیں کچھ دوسری چیز ہے، مضمون بدل جاتا ہے، عبادت اس کی بدل جاتی ہے، واقعہ رکھنا اس کی بدل جاتی ہے، اور مفہوم بھی کچھ دوسرا ہوتا ہے. ایک ہی کتاب اس کے الگ الگ سالوں کے ایڈیشن میں یہ درج ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کریم کے بھی 1400 سال جتنے بھی نسخے اس کے تھے، جن جن شکلوں کے اندر مسلمانوں کے پاس اس کو بھی وہاں رکھا گیا. 3 دن کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ اور سرکشت اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم. اس کے جتنے نسخے دیکھے ذرہ برابر کسی میں کوئی فرق نہیں. اس لیے قرآن کریم تو ایک مدون کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، لیکن عملی نمونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے پیش کیا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا. اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 سال پہ اللہ تبارک تعالیٰ علماء کی کوئی ایک عالم یا کچھ علماء کی جماعت ایسی ہوتی ہے جو امت کو سنبھال لیتی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے صرف بزرگ سمجھا ہے، کتاب و سنت کا گہرا علم جو آپ کا، اور جس کی روشنی میں 7 سال تک 22 سال
بغداد میں بیٹھ کر آپ نے کتاب و سنت قرآن اور حدیث کا درس دیا، اور پھر تصوف کی مجلس کی، معرفت الہیہ کی، احسان الہیہ کی مجلس ذکر اور اذکار کی، وہ بھی قائم پر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے لاکھوں انسانوں کو جو دنیاوی چیزوں کی طرف چلے گئے تھے، دین کی چیزوں سے دور تھے، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں گئے اور اللہ پاک نے کیفیت کرے۔ تو بزرگوں میں سب سے زیادہ کرامت آپ کی، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کے چند واقعات ہمیں سمجھنا ہو۔ کئی مرتبہ ایک قصہ تو کہہ ہی چکا ہوں، آپ کے والد محترم، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے والد کی، اور اس سے پہلے ایک جگہ پر جا رہے تھے، بھوک لگی، وہاں پانی کی نہر تھی، اس کے اندر ایک سیب نظر آیا۔ اب بھوک ایسی شدید ہے، شریعت کا حرام اجازت ہے ایسے موقع پر کسی کی چیز کو استعمال کرنا۔ اب اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو اس کی رقم ادا کر دیں گے، اور نہیں ہے اور ایسی پریشانی ہے تو سامنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دو، یا جب گنجائش ہو وہ ادا کر دیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، انہوں نے اس سیب کو اٹھا لیا، کھا لیا، پھر دل میں شک پیدا ہوا کہ اس کا کوئی مالک ہوگا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر لے لیا۔ آگے چلے، پچھلے پیر لوٹے تو دیکھا 2-3 کلومیٹر کے بعد، میل کے بعد نظر آیا کوئی ایک باغ سیب کا۔ وہاں گئے، مالک سے ملے اور یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھ سے بھول سے ایسا سیب میں نے کھا لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں بھوکا تھا۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ نوجوان ہے اور اللہ پاک کا اتنا خوف ہے کہ ایک سیب، اور وہ بھی مقبرے کی حالت میں، جہاں گنجائش ملتی ہے حرام چیزوں کو استعمال کرنے، ایسا موقع ہے، اور پھر بھی یہ نوجوان ہے اور اس کے دل میں اس طریقے سے حرام کمائی کا دل میں ایک دغدغہ اور ایک وسوسہ ہے۔ سمجھ گئے کہ کوئی بڑا اچھا لڑکا مجھے مل گیا۔ فرمایا کہ ایک شرط ہے، اس کے بعد ہی میں تم کو معاف کروں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، پیروں سے اپاہج ہے اور منہ سے گونگی، تم کو اس کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ جوان آدمی ہے، زندگی بھر کا مسئلہ ہے، کیسے آدمی قبول کرے؟ شیطان ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ انسانی قلب اور انسانی دماغ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی کبھی کبھی کچھ قسم کے مسئلے آتے ہیں کہ میں گناہ کا کام کروں یا نہ کروں۔ ایسے موقع پر شیطان گناہ کی طرف آمدہ کرتا ہے، لمتم من الشر، اور ایک فرشتے جو خیر کی چیز لے کر آئے، وہ انسان کو نیکی کی طرف بلا۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، میں یہ منظور کر لیتا ہوں شادی، اور آپ مجھے معاف فرمائیں۔ رات کو جب وہ لڑکی آئی تو دیکھا نہ آنکھوں سے اندھی ہے، نہ پیروں سے اپاہج ہے، اور نہ منہ سے گونگی ہے، سارے اعضاء سلام۔ آپ نے فرمایا کہ شاید بھول ہو گئی۔ پھر شیخ کے پاس گئے، پتر کے پاس، اور کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا وہ لڑکی ایسی ہے، اور یہ تو سارے علوم سے پاک ہے ظاہر۔ فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میری لڑکی اپاہج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بازاروں میں اور دنیا کی چیزوں کی طرف گھومتی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک کسی غیر محرم مرد کو اس نے دیکھا نہیں، اور منہ سے گونگی ہے، بول نہیں پا رہی ہے، آج تک کسی کی اس نے غیبت نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھنے کی چیز ہے، وہاں تک تو ہم نہ پہنچے، لیکن جن آدمی کی پیدائش سے پہلے جن کے والد کا یہ تقویٰ ہو، اور جن کے نانا کا بھی یہ تقویٰ ہو، اور والدہ محترمہ بھی ہو، یہ سب سے بڑا سبق ہمیں دیتی ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے کی جائے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اچھی تربیت ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ان کو کامیاب بنا۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لٹیروں نے قبضہ کر لیا، سب کا مال لے لیا۔ ان سے بھی پوچھا، کہاں 40 اشرفی میری بغل میں ہے، میری والدہ نے سی کر مجھے دے دی ہے کہ بغداد میں علم کے حاصل کرنے کے زمانے میں کام آئے۔ یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ پہلی چیز جو آپ کو ذکر کی، حلال کمائی، حرام کی اور شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، اور جن کے مطابق جن کی کتابیں دیکھ کر ایک یہودی عالم نے کہا، ھذا محمدکم الاصغر فما بال محمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کے علوم اتنے بڑے ہیں تو تمہارے بڑے یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کیسے؟ ایسے حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو علوم و فنون اور بزرگی سے نوازا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، بیوعات اور معاملات۔ کسی نے کہا آپ نے زہد اور تقویٰ اور اللہ کا خوف اور خشیت کی کتاب نہیں لکھی، اور آپ نے لکھی تو یہ
اس طرح کی لکھی، فرمایا کہ مالیات میں آدمی صحیح طریقے سے چلے گا تو یہ سب سے بڑا متقی ہو۔ اس لیے کتاب الزہد یہی ہے کہ آپ بازار میں ہیں لیکن بازار میں ہوتے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتلائے ہیں تجارت کے، گراہک ہے تو بھی اور بیچنے والا ہے تو بھی، اجیر کرائے پر ہے تو بھی، رینٹ پر ہے تو بھی، اور مستاجر زیارتاً عالیت کے طور پر کسی کو استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز دی جائے یا کسی سے استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز لی جائے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام مسائل کو ذکر کرنا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ زہد صرف مسجد میں بیٹھ کر نہیں ہوگا، زہد تمہارا کمائی حلال کے لیے دنیا میں جانا، محنت اور مشقت کرنا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کو طلب کرنا ایک فرض یعنی نماز کے بعد، یہ بھی ایک فرض۔ اس لیے آدمی کمائے، نیت یہ کرے کہ میرے اوپر میرے بیوی بچوں اور والدین کا نفقہ میرے اللہ نے لازم کیا ہے، خرچہ لازم کیا ہے، میں کما رہا ہوں یا میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج کر رہا ہوں، تو مستقبل میں کمانے کے لیے ان کی نان و نفقہ اور ان کا خرچہ پورا کرنے کے لیے میں یہ محنت کرتا ہوں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ، علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا طلب الحلال، حلال کمانے کو حاصل کریں۔ اس لیے اولاد کی تعلیم و تربیت میں اور ان کے نیک اور صالح ہونے میں سب سے بڑا اثر جو آتا ہے وہ ماں باپ کی حلال کمائی کا آتا ہے، جو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے اور آپ کے نانا شیخ عبداللہ تومئی، تو شیخ صالح نے بھی ان کے والد اور عبداللہ تومئی ان کے نانا اور والدہ ان کی حضرت فاطمہ جن کا نام تھا، یہ سب کے سب ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ اللہ پاک نے ان کی اس اثر سے ڈاکوؤں کے سرداروں کو توبہ کی توفیق نصیب کی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ازدل خیزت بردل ریز، فارسی کا شاعر کہتا ہے جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ سیدھی دل پر اثر کرے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے توحید کو سب سے زیادہ کھول کر بتلایا، اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین کرنے کو مختلف روایتوں اور قصوں سے سنایا۔ آپ کی فیوز الحرم ہے، فتوح الحرم ہے، اس کے اندر آپ نے یہ سارے واقعات اور سارے مواعظ ذکر فرمائے۔ اس کو پڑھ کر اور دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے شہر میں بیٹھے ہیں جو دنیا کا اس وقت کا پولیٹیکل حساب سے، سیاسی اعتبار سے بھی سب سے بڑا ملک ہے، تجارت کے اعتبار سے بھی بڑا ملک ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو بغداد کے ایک دوسرے بڑے عابد تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا لیس بغداد منزل عباد، کہ بغداد کے عابدوں اور جاہلوں کا، اللہ والوں کا شہر نہیں ہے، یہ تو روپیہ کمانے اور مادیت کا شہر ہے۔ یہ خلفائے بنو عباسیہ کا دور تھا، ہر طرف مال و دولت کی ریل پیل تھی، ایسے موقع پر امت جا رہی تھی مادیت کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف، حرام کی طرف، اور آخرت کی توجہ کم ہو رہی تھی۔ اللہ پاک نے 7 سال تک، 22 سال تک حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ کے لاکھوں بندوں کو جو غلط راہ پر تھے درست طریقے کے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، اور کئی یہودی اور عیسائی آپ کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ علامہ ذہبی اور دوسرے کئی حضرات نے بہت تفصیل سے حضرت امام ان کا تذکرہ فرمایا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حنبلی ہے اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حنبلی مسلک ہے۔ آپ کی سیرت کے اوپر مستقل کتابیں لکھی۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا اور واقعہ بھی آ گیا جو کبھی کسی اللہ والے کو پیش آ جائے، شیطان اوپر سے آیا اور کہا میں تمہارا خدا ہوں اور آج سے میں نے ہر حرام چیز کو تمہارے لیے حلال کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ چلا گیا، دھواں کی شکل میں اڑ گیا۔ فرمایا کہ یہ شیطان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس نے آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والے نہیں، اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ اللہ کے رسول کا منصب اور مقام تھا کہ کون سی چیزیں حلال ہے اس کو ذکر کرے اور کون سی چیزیں حرام ہے اس کو ذکر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتلا دیا۔ اب اگر کوئی آ کر مجھے کہے کہ حضور جس کو حرام کر کے گئے ہیں تمہارے لیے وہ حلال ہے، یہ کیسے ہو؟ تو اس کو سمجھنا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکا، ان کی نماز کعبہ میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے 2 دن پہلے حضرت عباس اور حضرت علی کا سہارا لے کر مسجد میں جا رہے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ہے کہ پیر پورا زمین پر نہیں پڑتا، پورا گھسٹ کر جا رہا۔
ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی۔ یہ چیزیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بتلائی کہ صحیح اللہ والے کون ہوتے ہیں اور جو غلط قسم کے دعوے کر لے وہ کون ہوتے ہیں۔ جس کی زندگی جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو وہ کامیاب ہے۔ حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث اور صوفیوں میں ایک خادم اور مرید تھا، برسوں رہا۔ ایک دن اس نے کہا میں اب آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ کے پاس تو میں نے کوئی کرامت نہیں دی، فرمایا کہ بہت اچھا جا سکتے ہو، لیکن ایک سوال پوچھتا ہوں، میرا کوئی عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تم نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے دین پر مستقیم رکھا۔ تو حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان اور یہ کتاب اور یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو متوجہ کرتی ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا زمانہ بھی مادیت کا ہے، ہر طرف دنیاوی چیزیں ہیں۔ ایسے موقع پر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان کی عملی زندگی کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔